بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لأنه يبحث عنها من حيث أنها توصل إلى مجهول تصوري أو مجهول تصديقي. أقول أحوال المعلومات التصورية التي يبحث عنها في المنطق ثلاثة أقسام. أحدها الإيصال إلى مجهول تصوري إما بالكنه كما في الحد التام وإما بالوجه إما ذاتي أو عرضي كما في الحد الناقص والرسم التام والناقص وذلك في باب التعريفات. وثانيها ما يتوقف عليه الإيصال إلى المجهول التصوري توقفا قريبا ككون المعلومات التصورية كلية وجزئية وذاتية وعرضية وجنسا وفصلا وخاصة، فإن الموصل إلى التصور يتركب من هذه الأمور، فالإيصال يتوقف على هذه الأحوال بلا واسطة. وذكر الجزئية هنا على سبيل الاستطراد، والبحث عن هذه الأحوال في باب الكليات الخمس. وثالثها ما يتوقف عليه الإيصال إلى المجهول التصديقي توقفا بعيدا أي بواسطة ككون المعلومات التصورية موضوعات ومحمولات، والبحث عنها في ضمن باب القضايا. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیچ میں محرم کی چھٹی کے بعد ہمارا آپ کا ہی سبق نہیں ہو پایا، چونکہ میں ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے درس نہیں دے پایا. ابھی بھی حالت بہتر نہیں ہے، لیکن زیادہ غیر حاضری، زیادہ ناغے سے بچنے کے لیے میں نے سوچا کہ کچھ بہتر ہے تو پڑھا لیا جائے. گفتگو منطق کے موضوع کے بارے میں چل رہی تھی کہ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں کہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ منطق کے موضوع ہیں، بلکہ اس حیثیت سے ہیں کہ وہ مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی تک پہنچا ہے. اس لیے کہ ایک منطقی معلومات تصوریہ کے احوال سے اسی حیثیت سے بحث کرتا ہے کہ وہ کسی مجہول تصوری تک پہنچائیں، اسی طرح معلومات تصدیقیہ کے احوال سے وہ اس حیثیت سے بحث کرتا ہے کہ وہ مجہول تصدیقی تک پہنچائیں. اسی قول کی آج تشریح میر صاحب علیہ الرحمہ اپنے طور پر فرما رہے ہیں، دونوں کی الگ الگ. چونکہ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں، اس لیے دونوں کے احوال بھی الگ الگ ہوں گے. جس چیز کے احوال سے بحث ہوتی ہے وہی موضوع ہوتا ہے، تو معلومات تصوریہ کے احوال سے بھی بحث ہوتی ہے اور معلومات تصدیقیہ کے احوال سے بھی بحث ہوتی ہے. تو دونوں کے احوال کو الگ الگ حصے میں کر کے وہ بیان کریں گے. فرماتے ہیں کہ معلومات تصوریہ کے وہ احوال جن سے منطق میں بحث ہوگی وہ تین طرح کی. پہلے تو وہ احوال ہیں جو خود موصل الی المجہول تصوری ہوتے ہیں، یعنی جو خود مجہول تصوری تک پہنچانے والے ہوتے ہیں. ایک احوال تو وہ ہوتے ہیں. اب وہ مجہول تصوری کی کنہ حقیقت تک پہنچائیں، یعنی جو مجہول تصوری ان معلومات تصوریہ کے ذریعے حاصل ہوگا وہ اس کی کنہ یعنی حقیقت حاصل ہوگی. جیسے حد تام میں حیوان ناطق، ان سے آپ انسان کی کنہ حقیقت کو جانتے ہیں. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو یہی حیوان ناطق کے ذریعے آپ انسان کی کنہ حقیقت کو جانتے ہیں، یہ حد تام ہے. یا مجہول تصوری بالوجہ معلوم ہوگا، موصل الی تصور سے مجہول تصوری جو معلوم ہوگا بالوجہ، یعنی چاہے وہ ذاتی طور پر معلوم ہو یا عارضی طور پر. جیسے کہ
حد ناقص میں ہوگا یا رسم تام اور رسم ناقص میں ہوگا. تو یا تو وہ احوال خود موصل الی تصور ہوں گے، موصل الی تصور، مجہول تصور. اب وہ مجہول تصوری تک جو پہنچانے والے ہوں گے وہ مجہول تصوری کی یا تو کنہ حقیقت بتائیں گے یا بالوجہ یعنی ذاتی یا عارضی طور پر، جیسا کہ حد ناقص رسم تام اور رسم ناقص میں ہوتا ہے. اور دوسرا ہے کہ ایصال الی المجہول تصوری ان پر موقوف ہو، وہ احوال خود موصل الی تصور نہ ہو بلکہ موصل الی تصور ان احوال پر موقوف ہو، موصل الی تصور ان احوال پر موقوف ہو. اور یہ توقف قریبی ہو، جیسے معلومات تصوریہ کا کلی ہونا ہے، عرضی ہونا ہے، ذاتی ہونا، جنس، فضل ہونا. یہ موصل الی تصور یہ بالذات نہیں بلکہ موصل الی تصور ان پر موقوف ہے. مثلا آپ نے حیوان ناطق ان دونوں کو ملا کر انسان کی حقیقت کو معلوم کیا. حیوان جنس ہے اور ناطق فصل ہے، ٹھیک ہے. تو موصل الی تصور بنا مل کر کس سے؟ جنس اور فصل سے. تو حقیقت میں تو بنا ڈائریکٹ حیوان ناطق، یہ بننا ہے موصل الی تصور، لیکن یہ مرکب کس سے ہو رہا ہے؟ حیوان اور ناطق سے. تو حیوان اور ناطق پر موصل الی تصور موقوف ہے. موقوف ہے کہ نہیں موقوف ہے؟ یا کہا حیوان زاہق، خاصہ لے لیا آپ نے، تو اب یہاں پر حیوان زاہق یہ موصل الی تصور بنا، لیکن یہ موقوف تھا کس پر؟ حیوان اور زاہق پر. تو موصل الی تصور یہ موقوف ہو رہا ہے دوسرے پر. تو وہی کہہ رہے ہیں یا تو وہ خود موصل الی تصور ہوں گے احوال یا موصل الی تصور ان پر موقوف ہوگا، جیسے کہ معلومات تصوریہ کا کلی ہونا، جزئی ہونا، ذاتی ہونا، عرضی ہونا، جنس فصل ہونا، خاصہ ہونا اور عرض عام ہونا. اور تیسرے وہ احوال ہیں جن پر ایصال الی المجہول تصدیقی موقوف ہو، توقف بعید کے طور پر. یہ مجہول تصدیقی میں چلے گئے، کیونکہ اس والے تصور کا جو تعلق ہے یہ تصور سے نہیں ہوگا بلکہ تصدیق میں. جیسے موضوع اور محمول ہونا. کیا؟ موضوع اور محمول ہونا. موضوع اور محمول کس کے ہوتے ہیں؟ قضیے کے ہوتے ہیں، اور قضیے سے بنتا ہے قیاس، اور قیاس سے حاصل ہوتی ہے تصدیق یا تصور. تصدیق حاصل ہوتی ہے. تو موضوع معلومات تصوریہ کا موضوع اور محمول ہونا، تو یہاں پر بھی مجہول تصدیقی تک پہنچانے والا یہاں پر موصل بنے گا، لیکن یہ توقف کون سا ہوگا؟ توقف بعید ہوگا. اتنا ملا لو. اقول معلومات تصوریہ کے وہ احوال جن سے منطق میں بحث ہوگی وہ تین طرح کے ہیں. پہلا الایصال الی مجہول تصوری. پہلا ہے ایصال الی مجہول تصوری، چاہے وہ بالکنہ ہو جیسا کہ حد تام میں ہوتا ہے، یا بالوجہ چاہے وہ ذاتی ہو یا عارضی ہو جیسا کہ حد ناقص اور رسم تام اور رسم ناقص میں ہوتا ہے. وذالک فی باب التعریفات. ان سے بحث قول شارح میں ہوگی، یعنی تعریفات معرف کے بیان میں. دوسرے وہ ہیں جن پر ایصال الی المجہول تصوری موقوف ہوتا ہے توقف قریب کے طور پر، جیسے معلومات تصوریہ کا کلی ہونا، جزئی ہونا، ذاتی ہونا، عرضی ہونا، جنس ہونا، فصل ہونا، خاصہ ہونا. فإن الموصل الی التصور یترکب من هذه الامور. اس لیے کہ موصل الی التصور انہی امور سے مرکب ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ ان پر موقوف ہوا. جب یہ ہوں گے تب ان سے مرکب ہوگا، تب مجہول تک پہنچائے گا. فالایصال یتوقف علی هذه الاحوال بلا واسطۃ. لہذا ایصال ان احوال پر بلا واسطہ موقوف ہوگا. وذکر الجزئی ہاہنا علی سبیل الاستطراد. کہتے ہیں یہاں پر جزئی کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ بطور استدراج ذکر کر دیا گیا ہے. یہ مقصود قصد معتبر کے طور پر نہیں، اس لیے کہ مقصود یہ کاسب سے متعلق ہوتا ہے. مقصد جو ہے یا ہمارے یہاں معتبر جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ کاسب سے ہے، اور جزئی کاسب نہیں ہوتی. جزئی کاسب نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پر اس کا ذکر بطور استطراد ہے. والبحث عن هذه الاحوال فی باب الکلیات الخمس. ان احوال سے کلیات خمسہ کے باب میں بحث ہوگی، یعنی جنس، فصل، خاصہ، عرض عام وغیرہ سے. وثالثها ما يتوقف عليه الايصال الى المجهول التصدیقی توقفا بعیدا. اور تیسرے وہ احوال ہیں جن پر ایصال الی المجہول التصدیقی توقف بعید کے طور پر موقوف ہیں، یعنی کسی واسطے سے، جیسے معلومات تصوریہ کا موضوع اور محمول ہونا. تو
تو موضوع اور محمول ہے، ان سے قضیہ بنے گا، قضیے سے قیاس بنے گا، قیاس سے مجہول تصدیقی حاصل ہوگا۔ والبحث عنہا فی ضمن باب القضایا، کہتے ہیں ان سے بحث قضایا کے باب میں ہوگی۔ وَأَمَّا أَحْوَالُ الْمَعْلُومَاتِ التَّصْدِيقِيَّةِ الَّتِي يَبْحَثُ عَنْهَا فِي الْمَنْطِقِ فَثَلَاثَةٌ أَيْضًا۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں، یہ تو بات ہو گئی معلومات تصوریہ کے احوال کتنی طرح کے ہوں گے، تفصیل ہو گئی۔ اب معلومات تصدیقیہ کے احوال یہ کتنے طرح کے ہوں گے، کہتے ہیں یہ بھی 3 طرح کے ہیں۔ معلومات تصدیقیہ کے جو احوال ہیں وہ بھی کتنی طرح کے ہیں، 3 طرح کے ہیں۔ احدها الایصال الی المجہول التصدیقی، پہلی قسم وہ احوال جو خود نفس ایصال ہیں مجہول تصدیقی تک۔ اب وہ تصدیقی چاہے یقینی ہو یا غیر یقینی ہو، جازم ہو یا غیر جازم ہو۔ پہلے جو احوال ہیں یہ خود موصل الی المجہول تصدیق ہیں۔ اب وہ تصدیق جس تک آپ پہنچ رہے ہیں، جس کو حاصل کر رہے ہیں، وہ یقینی ہو یا غیر یقینی ہو، جازم ہو یا غیر جازم ہو، اس سے مطلب نہیں، لیکن وہ خود تصدیق تک پہنچانے والے ہیں۔ تو پہلے وہ احوال جو ایصال الی المجہول تصدیقی ہیں، اب وہ یقینی ہو یا غیر یقینی ہو، جازم ہو یا غیر جازم ہو، اور ان کی بحث قیاس، استقراء اور تمثیل میں ہوگی۔ حجت کی 3 قسمیں ہیں، قیاس، استقراء اور تمثیل، لہذا ان سے جو بحث ہوگی ان تینوں میں ہوگی، قیاس، استقراء اور تمثیل کے اندر یہ وہاں بحث ہوگی۔ جو خود موصل الی المجہول تصدیق ہیں، یہ ان احوال سے بحث کہاں ہوگی، ان تینوں میں، قیاس میں، استقراء میں اور تمثیل میں، جو حجت کی قسم ہے۔ والثانی ہوا ما يتوقف علیہ الایصال الی المجہول التصدیقی توقفا قریبا، دوسرے وہ احوال ہیں جن پر ایصال الی المجہول التصدیقی موقوف ہے توقف قریب کے طور پر۔ کس کے طور پر؟ توقف قریب کے طور پر، جیسے کہ قضیہ ہونا یا عکس قضیہ ہونا یا نقیض قضیہ ہونا، تو یہ جو ہیں ان پر ایصال الی مجہول تصوری تصدیقی موقوف ہے، لیکن یہ توقف قریب ہے، کیونکہ انہی قضایا سے قیاس بن جائے گا اور آپ مجہول تصدیقی تک پہنچ جائیں گے۔ تو موقوف تو ہیں لیکن توقف قریب ہے۔ کہتے ہیں وذالک فی مباحث القضایا، اور ان سے بحث کہاں ہوگی، قضایا کے مباحث میں۔ وثالثها ما يتوقف علیہ الایصال الی المجہول التصدیقی، تیسری قسم وہ ہے کہ جن پر ایصال الی المجہول التصدیقی موقوف ہے توقف بعید کے طور پر، جیسے معلومات تصدیقیہ کا مقدم اور تالی ہونا۔ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، جب تک اس میں حرف شرط لگا ہوا ہے یہ تصدیق نہیں، یہ تصور ہے کہ نہیں؟ لہذا دونوں ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، یہ دونوں کو دونوں ابھی حقیقت میں تصدیق نہیں ہے تصور کے درجے میں، لیکن یہ بالفعل سے بہت قریب ہے۔ یہ ہے تو تصور، لیکن صرف ان سے حرف شرط ہٹ جائے تو یہ فوراً کیا بن جائیں گی، تصدیق بن جائیں گی۔ ٹھیک ہے، کیا الشمس طالعۃ فالنہار موجود، سورج نکلا ہوا ہے لہذا دن موجود ہے۔ تو بظاہر تو یہ تصور دکھ رہے ہیں، لیکن ان کو تصور میں شمار نہیں کر رہے ہیں بلکہ تصدیق میں رکھ رہے ہیں، کیونکہ بالفعل تصدیق سے بہت قریب ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے معلومات تصدیقیہ کا مقدم اور تالی ہونا، اس لیے کہ مقدم اور تالی یہ قضیہ ہیں، قوت قریب جو فعل سے بہت قریب ہیں، قضیہ ہونے میں فعل سے بہت کیا ہیں، قریب ہیں۔ فہما معدودان فی المعلومات التصدیقیہ، اس لیے ان کو معلومات تصدیقیہ میں شمار کرایا جائے گا، برخلاف تصوریہ کے، نہ کہ معلومات تصوریہ میں، برخلاف موضوع اور محمول کے، کیونکہ موضوع اور محمول دونوں کے دونوں تصورات کی قبیل سے ہیں، تصدیقات کی قبیل سے نہیں ہے۔ موضوع یہ بھی موضوع کا بھی تصور ہوتا ہے اور محمول کا بھی تصور ہی ہوتا ہے، تو وہ دونوں تصور کی قبیل سے ہیں، لیکن مقدم اور تالی یہ کہ کیا ہے، معلومات تصدیقیہ کی قبیل سے ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس میں جب تک حرف شرط لگا ہوتا ہے تب تک یہ تصور کی قبیل سے مان لیے جاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ کیا ہوتے ہیں، تصدیق کی قبیل سے ہوا کرتے ہیں۔ تو جس طرح معلومات تصوریہ کے احوال 3 طرح کے ہوئے، اسی طرح معلومات تصدیقیہ کے احوال بھی 3 طرح کے ہو گئے۔ کچھ وہ احوال ہیں جو خود
موصل الی تصدیق ہیں، کچھ وہ احوال ہیں جن پر موصل الی تصدیق موقوف ہے توقف قریب کے طور پر، اور کچھ وہ احوال ہیں جن پر موصل الی تصدیق موقوف ہے توقف بعید کے طور پر. ٹھیک ہے، تو یہ تین طرح کے احوال ہوئے. قوله وهذه الاحوال اقول اشارۃ الی الایصال والاحوال التي يتوقف عليه الایصال معا. قطبی کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ یہی احوال موضوع کو عارض ہوتے ہیں، یہی احوال موضوع کو عارض ہوتے ہیں اور انہی سے بحث ہوتی ہے. تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ حاضر احوال سے کس کی طرف اشارہ ہے، یعنی اشارہ ہے ایصال کی طرف اور ان احوال کی طرف جن پر ایصال موقوف ہوتا ہے، یعنی وہ احوال جو خود ایصال بنتے ہیں یا ایصال ان پر موقوف ہوتا ہے، اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کر دیا گیا ہے. بس یہ آج کا سبق ہو گیا. اب اس کے بعد انشاءاللہ آپ قطبی پڑھیں گے. قطبی کے بعد پھر آخر میں اس کی آخری بحثیں رہ جائیں گی. اس کے آخری قال رہ گیا ہے اور آخری قال کے بعد جتنا رہ جائے گا اس کا رہ جائے گا انشاءاللہ.